الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے احکامات پورے کر چکے، جو اللہ نے آپ کی نبوت کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی تھی وہ پوری ہو چکی، تو اللہ پاک نے جناب جبریل علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل امین آئے اور آ کر کے عرض کیا، آقا جناب اسرائیل آپ کے دروازے پر ہیں، اندر تب آئیں گے جب آپ اجازت عنایت فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ آپ سے بھی پوچھ کر کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو فرمایا جبرائیل تو کیا کہتا ہے؟ میں اللہ پاک آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بخار کی کیفیت تھی، بخار آپ کو بہت شدید آ رہا تھا۔ چنانچہ جمعرات والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھائی، کافی دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں سے جھانک کر کے ارشاد دیکھا، صحابہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو نماز ہو گئی ہے۔ تو جناب سیدہ عائشہ نے فرمایا، آقا دیوانے آپ کے منتظر بیٹھے ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے آ کر کے نماز پڑھائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، ورنہ بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا، عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں جا کر کے نماز نہیں پڑھا سکوں گا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر آئیں اور آ کر کے نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول انہ لرقیق القلب، میرے ابا جان ذرا نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوائیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ بات کہنے والا مصطفیٰ ہے اور یہ بات سنانے والا مصطفیٰ ہے اور کہنے والا خود اللہ ہے، میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پڑھائیں۔ اسی اثناء میں آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف لے آئے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لائے۔ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے، آواز پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہنچا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخار کی کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں آپ کا سر مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی اثناء کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں سے گزرے۔ سیدہ طیبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میرے بھائی والے مسواک کے اوپر رک گئے۔ آپ نے مسواک منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مسواک تو ہے پر مسواک چبانے کی سکت نہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ نے مسواک کو چبایا، پھر دھونے لگی تو حضور نے فرمایا، نہیں یہ مجھے دے دو، میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ منکوحہ بی بی کا جھوٹا کھا پی لینا بھی مجھ پیغمبر کی سنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مسواک فرمایا، آپ کے دانت مبارک پہلے اجلا تھے اور مصفہ اور شفاف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں فرمانے لگے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ آپ نے جاتے وقت وصیت فرمائی کہ اے میری امت،
الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، او ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام میں آپ کا مبارک ہاتھ جھٹکے میں آیا، اور جھٹکے میں آ کر کے آپ کے سینہ اطہر پر آ کر کے رک گیا۔ آپ کے سینہ اطہر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آ کر کے رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ میرے حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں کسی کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حق حاصل ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کو حق حاصل تھا کہ وہ اس دنیا میں رہتے۔ یہ عارضی جہان ہے، یہ فانی جہان ہے، جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔